عزیزان گرامی، امام سب کو دیکھ رہا ہے، کون کس حالت میں ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسی عزاداری کر رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ کون عزادار ہے اور کون نہیں۔ توجہ فرمائیں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ کون عزادار ہے کون نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اسے یاد رکھیے گا، ناظر چاہو وہ الگ سے اس کی عید بنا لینا۔ ایران میں ایک شہر ہے دولت آباد، بڑی آبادی شیعوں کی ہے دولت آباد میں۔ ان کی جو انجمن تھی، وہ انجمن کا دستہ 1200 آدمی کا تھا۔ کتنے آدمی کا؟ 1200 آدمی کا دستہ، چھوٹا ہوگا مستر ہوگا۔ اس علاقے میں 5000 سے زیادہ افراد، جلوس وغیرہ جب نکلتا تھا محلے میں 5000 آدمی کو۔ ان 5000 آدمی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قاسم جگرکی۔ ایران میں اس پر ایرانیوں نے فلم بھی بنائی اس واقعے پہ، جو میں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کیسی عزاداری کر رہا ہے، یہ کیسا عزادار ہے، نہیں، مولا کا عزادار ہے، مولا جانے وہ جانے۔ سنیے، قاسم جگرکی، مساجد سے پہنچنے سے پہلے روایت سناتا ہوں، شاید آپ کا گریہ اسی پہ ہو جائے۔ کہتے کہ قاسم جگرکی کا کام یہ تھا، وہ قصائی تھا، قصائی تھا، تو دن بھر میں 8-10 گھنٹے تو اس کے ہاتھ میں چوبی رہتی۔ اتنا اس کا نام خراب تھا کہ محلے میں کوئی بھی کام ہوا تو قاسم کا نام ضرور آتا تھا، قاسم جگرکی کا۔ یہ ضرور نہ جانے کتنے قتل کے معاملات، نہ جانے کتنے اور معاملات، اب جس کو پایا مار دیا۔ اب عجیب قسم کا آدمی تھا قاسم جگرکی، لوگ اس کو قوم دکھاتے تھے، لیکن قصائی تھا، لئیم شہیم مضبوط آدمی تھا، جس کو چاہتا تو مار دیتا تھا، کوئی اس کا کچھ نہیں کر پاتا قاسم جگرکی۔ لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی کا سال بھر وہ ہنگامہ مچایا رہتا تھا پورے علاقے میں۔ میں نے کہا کوئی بھی ایشو ہوا تو قاسم کا نام اس میں ضرور آتا تھا۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں آپ کے محلے میں، ہمارے محلے میں ہوتے تھا، یہ معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہوا کہ یار فلانا ضرور اس میں ہوگا، تو وہ قاسم کا نام آ جاتا تھا۔ لیکن وہ 29 محرم کو نہا دھو کے کالا کپڑا پہنتا تھا اور مسجد میں جانے کہتا تھا پروردگار توبہ کرتا ہوں 12 دن کچھ نہیں کروں گا، یہ 12 دن میں نے امام حسین کو دے دیا، اب یہ 12 دن کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ امام حسین کو دے دیا میں۔ اور پہلی محرم سے باقاعدہ مجلسوں میں جانا، مسجدوں میں آنا، وہ سب کچھ بالکل اس کا۔ اب تو حالات الگ ہے، بزرگان بتائیں گے، جو میرے ہم عمر ہیں وہ بھی تھوڑا بہت بتائیں گے۔ پہلے جلوس کے آگے بہت بڑا سالن ہوتا تھا جس کو ہر آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا، کچھ مخصوص افراد ہوتے تھے جو اٹھاتے تھے، تو وہاں پہ بھی ایسا ایک مضبوط بڑا علم تھا جس کو قاسم کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا۔ اور 7 محرم کو والا، 8 محرم کو وہ المصطفیٰ، اور وہ قاسم اٹھاتا۔ جلوس میں مجمع کتنا ہوتا تھا؟ 5000 سے زیادہ، محلے سے اور بھی افراد آ جاتے تھے، 7-8 ہزار 10 ہزار سب کا مجمع جلوس میں پہنچ جاتا۔ آگے آگے کون چل رہا ہے علم دیکھے، قاسم جگرکی۔ کردار کیسا ہے؟ قتل کر دیا، مار دیا، چھین لیا، جھپٹ لیا، یہ اس کا کام ہے۔ لوگوں نے دیکھا یار قاسم جلوس کے آگے آتے چلتا ہے، لوگوں نے جلوس میں آنا بند کر دیا اس کے کردار میں سے۔ نتیجہ نکلا کہ مجمع کم ہوتے 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 25-50 پہ آ گیا، جلوس کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن کمیٹی کے افراد نے یہ طے کیا کہ مجمع ہمارا جلوس کا کم کیوں ہو گیا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ جلوس کا مجمع کہاں گیا، کم کیوں ہو گیا؟
تو لوگوں سے معلوم کیا بھائی آپ کیوں نہیں جلوس میں آتے, آپ کیوں نہیں آتے, آپ کیوں نہیں آتے, آپ کیوں. لوگوں نے کہا وہ قاسم جلیتی کی وجہ سے. ایک ایسا خراب آدمی جلوس کے آگے آگے چلتا ہے, ناک خراب ہوتا ہے یار, اس لیے اب دیکھو ان لوگوں نے طے کیا کہ اب کی قاسم جلیتی کو کہہ دیا جائے گا بھائی تم جلوس میں مت آؤ, اس لیے کہ اگر تم جلوس میں نہیں آؤ گے تو ہمارا مجمع بڑھ جائے گا, تم ہٹانا جلوس میں. سنیے ان لوگوں نے جا کر قاسم سے کہہ دیا یہ قاسم قاسم ایسا ظاہر سی بات ہے جس کے ہاتھ میں ہمیشہ چھٹی ہو اتنی آسانی سے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے, تم بتانا. ایک آدمی اگر ایسا ہو اور آپ سے کہہ سکتے ہیں بتانا ابھی بوال ہو جائے. ان لوگوں نے جا کر اس سے کہا کہ ایک بات بتاؤ قاسم, کہ یہ بتاؤ تم امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو ان کا جلوس کیسا ہونا چاہیے تھا, ان کی شاعر شان ہونا چاہیے تھا. تمہیں پتا ہے مجمع 10,000 سے 200 گیا گیا. میں کہا کیوں؟ تب تمہاری وجہ سے, تمہارے کردار کی وجہ سے, تمہارے کیریکٹر کی وجہ سے. اگر تم جلوس میں آنا چھوڑ دو تو یہ مجمع پھر بڑھ جائے گا. کہا وہ چاہتے کیا ہے؟ کہا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس سال جلوس میں تم بتا. کہتے ہیں کہ وہ بجائے لوگوں کو کوئی جواب دے اپنی جگہ سے اٹھا کمرے میں چلا گیا. یہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے رہے, جب وہ واپس نہیں آیا تو یہ چلے گئے کہ بھائی چلو بات لگ رہا ہے تو بگڑنے والی ہے. یہ لوگ چلے گئے. توجہ فرمائیں, یہ کمیٹی کے جو بھی 5, 7, 8 افراد جو بھی تھے یہ لوگ اپنا اپنے اپنے گھر سے قاسم مجلس پہ نہیں آئے. لوگوں کو یہ خبر پتا چل گئی کہ اس سال قاسم جلیبی کو کمیٹی والوں نے منع کر دیا ہے کہ تم مجلس میں نہیں آنا, تم جلوس میں نہیں آنا. مجمع اپنے آپ بڑھنے لگا, لوگ آنے لگے, لوگ پھر مجلس میں آنے لگے. ادھر قاسم نے کیا کیا, آپ گھر کے نام میں کوئی لیا ہے وہ تہخانہ ہوتا ہے, سب کے گھر میں نیچے ریسٹورینٹ ہوتا ہے, تہخانہ ہوتا ہے. اس نے تہخانے میں اپنے گھر میں جتنے کالے کپڑے تھے پہننے والے سب چاروں طرف لگا دیے اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا مولا حسین. میں کہا لیکن کیا کتنا گناہگار ہوں کہ آپ کی مجلس میں نہیں جا سکے, اور مجھے آپ کی مجلس میں آنے سے منع کر دیا گیا. اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا. وہ اپنے گھر کو چھوٹا سا خانہ بنا کر اسی میں رہ رہا ہے, اسی میں باتیں کر رہا ہے, اسی کا رو رہا ہے. 7 محرم کو اٹھنا ہے, کہتے ہیں 5 محرم آگے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. 6 محرم کو نماز صبح کے بعد وہ جو ذمہ داران تھے ایک اپنے گھر سے نکلا, دوسرا اپنے گھر سے نکلا, تیسرا 5, 6, 7 سب اپنے اپنے گھر سے نکلے. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم تمہارے پاس آ رہے تھے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم تمہارے پاس آ رہے تھے. تم کہاں جا رہے ہو؟ سب ایک دوسرے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پاس آ رہے تھے, ہم آپ کے پاس آ رہے تھے. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا بیٹھو. سب نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ خواب امام حسین آئے ہیں, اور امام حسین نے آ کر ہم لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ایک عزادار کو جلوس پہ آنے سے کیوں روکا, مجلس پہ آنے سے کیوں روکا. میرا عزادار تڑپ رہا, اسے بلاؤ مجلس میں, اسے بلاؤ. کہتے ہیں چلو چلتے ہیں قاسم کے گھر. 6 محرم کو قاسم کے دروازے پر پہنچے, قاسم جگر کے دروازے پر پہنچے. اب جو دروازے پہ پہنچے تقربا کیا تو قاسم کے بدلے قاسم کا بیٹا نکل. کہا آپ لوگ آ گئے؟ کہا تمہارے بابا کہا جلدی چلیے ورنہ میرا باپ مر جائے گا. کہا کیوں مر جائے گا؟ کہا آپ چل کی حالت کو دیکھیں, اس 5 دن میں اپنے آپ کو دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے باندھ دیا اس آدمی نے کہ میں کتنا گنہگار ہوں کہ مجھے مجلس پہ جانے سے منع کر دیا گیا. میں مجلس پہ نہیں جا سکتا ہوں, میں جلوس پہ نہیں جا سکتا ہوں. یہ لوگ دوڑے گئے, دیکھا تو اس کی عجیب کیفیت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, گریبان چاک ہے, آستی رلنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. اس نے پوچھا کیوں آئے وہ؟ قاسم تم سے معافی مانگے, تم سے معافی مانگنے آئے. کس بات کی معافی؟ کہ ہم سب نے رات میں خواب دیکھا ہے, ہم سب کے خواب میں آقا حسین آئے تھے کہ تم ہوتے کون ہو میرے ایک عزادار کو ناراض کرنے والے. ہوتے کون ہو؟
حسین کے قریب جائے تو ہوتے تو ہو. میرا ذرا قاسم کہتا ہے آقا خواب میں آئے تھے اور میرے متعلق بات کر رہے تھے. کہاں؟ اور کہا آقا نے کہا ہے کہ قاسم سے کہو کہ 7 محرم میں جیسے وہ علم اٹھاتا تھا ویسے ہی وہ علم اٹھائے. تو سنیے وہ گیا جلوس میں قاسم 7 محرم کو علم اٹھایا اور کہنے لگا آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے کریم ہیں. اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے کریم ہیں. تو آقا اگر آپ نے اتنا کرم دکھایا ہے تو مجھ پر ایک کرم اور دکھا دیجیے. آقا کہ 29 کو آپ کا ہو جاتا تھا 12 کو میں آپ کا نہیں رہتا تھا. اے آقا اتنا کرم دکھا دیجیے کہ مجھے اپنا بنا لیجیے. آقا بس مجھے عاشور تک کی حیات دے, مجھے عاشور کے بعد زندہ نہیں رہنا ہے تاکہ اب میں آپ کا ہو گیا ہوں تو آپ ہی کا رہ جاؤں. عزیز و روایت کہتی ہے کہ 7 محرم گزر گئی, 8 محرم گزر گئی, 9 محرم گزر گئی, 10ویں محرم بھی آ گئی. اس نے علم اٹھا کر آقا حسین سے کہا تھا آقا اگر اپنا بنایا ہے تو ہم اپنا ہی بنائے رکھنا, اپنے دامن سے الگ نہ کرنا. اے عزیزو ادھر صبح عاشورہ آئی, لوگ تازیاں اٹھانا چاہتے ہیں. اتنے میں تعظیم جگر کی کنل کا روتا ہوا انجمن کے پاس آیا. اگر ذرا دوڑو میرا باپ بن گیا, میرا بابا مر گیا. کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے آپ کہ سچ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں عاشور کے دن آگے آگے حسین کا تعزیہ چل رہا تھا, پیچھے پیچھے قاسم جگر کی بیعت جا رہی تھی. عزیزو اگر حسین کے ہو جاؤ گے تو حسین اس طریقے سے آپ کو اپنا بنا لیں گے. عزیزان گرامی